अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं, सोपोर एक बहुत बड़ा कस्बा है। सोपोर को एप्पल टाउन भी कहा जाता है और छोटा लंदन भी कहा जाता है। सोपोर में ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर हुए हैं। आज हमने मुनासिब समझा है कि हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसका नाम है जावेद अहमद भट्ट, जो अपनी पार्टी के साथ भी वाबस्ता रहा है और कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट अगर हम बात करेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोपोर में उस चीज़ को लेके काम किया है। नाजरीन, आप खुद भी जानते हैं कि कोविड को लेके 2019 पूरी दुनिया के लिए काल बन के आया था और दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी जो है कैजुअल्टी हुई है या बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस दौरान जावेद भट्ट ने वादी कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है, क्योंकि हम अक्सर व बेशतर जावेद भट्ट से मिलते रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं जावेद भट्ट उनको उजागर करते हैं, हुकाम के सामने लाकर उन चीज़ों को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जावेद भट्ट से जानना चाहते हैं कि इसने अपनी पार्टी को क्यों खैराबाद किया है, क्या वजह रही जावेद भट्ट अपनी पार्टी से बाहर आए। एक वक्त ये भी था जब जावेद भट्ट अपनी पार्टी को सर पे रखा करता था। ये वही जावेद भट्ट है जो बोल रहा था कि अल्ताफ़ बुखारी पूरी जम्मू कश्मीर में इनकलाब लाएगा। क्या वजह रही, मज़ीद हम जानेंगे जावेद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शबीर साहब। जैसे कि आपने, हम सीधा ही मुद्दा पे आएंगे, जैसे कि आपने सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की बात पहले की। हकीकतन जब मैं छोटे मोटे काम करता था तो फिर मैंने ये समझा कि मैं अपने सोपोर को आगे नहीं ले सकूँगा जब तक कि मैं किसी सियासत का हाथ न थामूं। तो मैंने बेशक एक अच्छा आदमी चुना था, अल्ताफ़ साहब, कि मैं उसके पार्टी में गया बशर्ते अल्ताफ़ साहब के पास। लेकिन जब मैं अंदर वहाँ पे गया तो मैंने कहीं करीबन 4-5 महीने जब निकाले मैंने देखा कि जैसे कि आम तौर आप सुनते हो कि हर हमेशा खानदानी राज। मुझे नहीं लग रहा है कोई फ़र्क है अल्ताफ़ साहब की पार्टी में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में या PDP में। खानदानी राज तो हर जगह है, क्योंकि मैं बताऊंगा, अपनी पार्टी की बात मैं करूंगा। मुझे अल्ताफ़ साहब के साथ डे 1 से वो मेरा बड़ा भाई था, दोस्त था, और आज भी मैं उसको अपना बड़ा भाई ही मानता हूं। लेकिन जो उसकी पार्टी में बाकी है, चाहे दिलावर साहब मीर है, मुझे उसके साथ नहीं बनी। मुझे दिलावर साहब ने अंदर टिकने नहीं दिया, मैं सीधे ये बताऊंगा। मुझे ऐसा क्या हुआ कि दिलावर साहब ने आपको पार्टी के अंदर टिकने नहीं दिया? कोई ऐसा रीज़न भी होगा, क्योंकि यहाँ से आप खुद भी बोलते हैं कि अल्ताफ़ साहब को आप बड़े भाई मानते हैं। बिल्कुल, आप अल्ताफ़ साहब के साथ चले। बिल्कुल, मैं अल्ताफ़ साहब के साथ चला। लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बताऊंगा कि आज की डेट में अल्ताफ़ साहब खाली एक फिगर है अपनी पार्टी के अंदर, उसकी चलती नहीं है। लेकिन मेरे साथ अल्ताफ़ साहब ने वादा किया था, वो आप कभी पूछ सकते हो अल्ताफ़ साहब के कि अगर जावेद साहब अपनी पार्टी से निकले क्यों? वो निकले कि मेरे साथ सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने एक वादा किया था, उस वादे पे वो मुकर गए। मुझे ये बताया गया था कि उस दिन की आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड हो गए, नहीं रखा मुझे। मतलब आपको इक्तिदार को लेके दरार हुई है, इक्तिदार ना मिलने पर आपने पार्टी को क्विट किया? नहीं, इक्तिदार तो देखो, पहले तो डे 1 जब पार्टी में काम करना हो तो किसी भरोसे पे करना होता है ना। वहाँ पे मुझे यही लगा कि जैसे कि पार्टियों में आप खानदानी राज बोलते हो, वैसा ही मुझे उस पार्टी में भी खानदानी राज चला। वहाँ पे अपनी पार्टी में अगर वहाँ सारे बाकी वो मोहरे हैं, वहाँ पे अगर किसी की चलती है वो खाली दिलावर साहब की चलती है और मीर साहब की चलती, बाकी वहाँ पे सारे मोहरे मुझे नजर आए। जैसा आप बीच में ये भी कहते हैं कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एज ए वर्कर काम करूँ। नहीं, वर्कर देखो, पहले जब वर्कर काम करेगा ना, उसकी कहाँ चलती कहाँ है उसकी। वर्कर नहीं चलती थी? नहीं, चली नहीं ना, मेरी चली नहीं ना वहाँ पे। मैं तो सीधा बोलता हूँ। मुझे क्या आपने उनसे कहा कि जो आप की बात उन्होंने नहीं मानी? मुझे डे 1 मुझे लग रहा है कि मैं अल्ताफ़ साहब के साथ भाई बनी का रिश्ता जो मेरा था वो बराबर वहीं पे था। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में फिट नहीं होगा, मुझे दिलावर साहब के साथ नहीं बनी। मैंने फिर अपने समझा कि यूं ही कि मुझे फ़ायदा अपने सोपोर टाउन को इस पार्टी में नहीं आएगा, बेहतर है कि इस पार्टी से दूर ही रहना। लेकिन जब हम देखते हैं सर, आप हमेशा अल्ताफ़
صاحب کی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ جموں کشمیر میں انقلاب لا سکتا ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بے روزگار پڑے ہیں ان کا روزگار وہ دلا سکتا ہے. بے شک نظریہ کا تقاضا مجھے اس کے ساتھ ملتا تھا ان دنوں. مجھے پھر لگا کہ مجھے دور ہی رہنا چاہیے اس پارٹی سے، کیونکہ میں جب اندر گیا نا، میں باہر دیکھ رہا تھا. جب میں اندر گیا میں نے وہی دیکھا، وہاں پر بھی میں نے وہی خاندانی راج دیکھا نا. جیسے باقی پارٹیوں کے یہ خاندانی راج بولتے، وہاں پر بھی وہی خاندانی راج ہے، وہی کھیل ہے. آپ مجھے بتاؤ نا خدا را کس نئی پارٹی کو یہ ٹکنے دیتے، چاہے نیشنل کانفرنس کی بات ہو، چاہے پی ڈی کی بات ہو، چاہے کانگریس کی بات ہو، چاہے اپنی پارٹی کی بات ہو. یہ بس ان کا ہی ہے. میں یہ بتاؤں گا دس از اے منی گیم، نتھنگ ایلس. میں یہ وثوق سے بتاؤں گا کہ آج کی ڈیٹ میں وہی پارٹی ٹکتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. آج دیکھو، آج جو جلسے ہوتے کس بنیاد پہ ہوتے، وہ تو اسی بنیاد پہ ہوتے کہ پیسے کے بنیاد پہ. مطلب آپ نے بھی کئی 1-2 پروگرامز یہاں بڑے کیے ہیں، ان پر بھی پیسہ خرچ؟ میں نہیں، اس میں پیسہ خرچ، میں نے اپنا پیسہ، میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ جس دن میں اپنی پارٹی سے نکلا میں نے بتایا کہ میں نے کہیں کوئی پیسہ نہیں. ہاں، میں اگر کوئی پیسہ، دیکھو آپ کہیں جلسہ کرتے ہو وہاں پہ ٹینٹ لگانا تو لگانا ہی ہے نا. کیا وہاں میرے آفس میں کوئی ورکر میرے پاس آئے گا، اس کو چائے کا کپ پینا، وہ تو پینا ہی پینا ہے نا. مطلب ہے کہ جہاں پر بھی لوگ آتے ہیں ان کو پیسے دے کے؟ نہیں، پیسے دے کے کی بات میں نہیں بولوں گا. میں اتنا بولتا ہوں کہ اپنا پیسہ لگانا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگوں کو یہ پتا تھی کہ ان دنوں بولتے تھے کہ یہ الطاف صاحب کی ٹیم بی ٹیم ہے. بی ٹیم تو میں ہر کسی ٹیم کو مانتا ہوں بی ٹیم ہی. ہمیں سینٹر کے ساتھ، میں یہ بس ایک چھوٹا سیاست دان یہ بتاؤں گا کہ سینٹر میں جو بھی آن دا ہیلم آف دا افیئرز جو بھی پارٹی ہوگی، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے اور کوئی پارٹی ہو جس کا پرائم منسٹر سینٹر میں بیٹھا ہوگا، جو بھی باقی پارٹیاں ہوں وہ ان کی بی پارٹیاں ہوتی ہے. اور جو بھی تنظیم ان کے خلاف بغاوت کرے گی وہ اپنے علاقے کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے سینٹر سے ہی سب کچھ آنا ہے. لہٰذا میں ہر ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری جموں کشمیر کی تنظیمیں ہیں وہ سینٹر کو لائل ہر ہمیشہ ہونی چاہیے. جو بھی سینٹر میں ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے بی جے پی ہو، جو بھی تنظیم سینٹر میں جس کا بھی آنریبل پرائم منسٹر ہوگا، جس تنظیم کا بھی ہوگے، مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں جو ہمارے جموں کشمیر میں ہوگی، لوکل تنظیمیں، ان کو ہر ہمیشہ لائل رہنا چاہیے اپنے ہندوستان کے ساتھ، تبھی ہمارے اسٹیٹ کا بھلا ہو سکتا ہے. آپ نے سینٹر کی بات کہی ہے کہ جو بھی یہاں چھوٹی پارٹیز ہے، اسٹیٹس کو لے کے ہم بات کریں گے، ان کو سینٹر کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم جاوید صاحب کو بھی بی جے پی میں دیکھتے ہیں اس بات کو لے کے. بالکل نہیں، اب میں تو اس سے دور رہوں گا، کیونکہ میں بولتا ہوں جو بھی تنظیم، چاہے کل کی ڈیٹ میں کانگریس بنے، نیشنل کانفرنس یہاں بنے، پی ڈی پی بنے، یا میں ہر ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ آپ نے تو ان کا مزہ چکا. میں تبھی بار یوتھ کو بولتا ہوں کہ آپ آ جاؤ، ایک نئی سوچ لے کے آپ آ جاؤ، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ینگ جنریشن کو کامیاب کرو. آپ نے تو دیکھا بڑے سیاستدان جو اس وقت بیٹھے ہیں، ان کا تو آپ نے دیکھا سب کا، پچھلے 40 سال سے، آدھے بولتے ہیں 70 سال کی سیاست، آدھے بولتے ہیں 40 سال کی سیاست، آدھے بولتے ہیں 30 سال کی سیاست تو ہم نے دیکھی. اب یوتھ کو تو چانس دے دو نا. میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ میں بولتا ہوں جو بھی تنظیم سینٹر میں ہوگی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کے پیچھے ہی چل رہا ہے. بالکل. کیونکہ آپ کو ہمارا جتنا بھی جموں کشمیر کا جتنا بھی یہ آتا ہے، چاہے فنڈنگ آتی ہے یا اور کوئی ہمارے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں، بڑے پروجیکٹس آتے ہیں، تو سینٹرل سے آتے ہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بی جے پی جوائن کرو یا کانگریس جوائن کرو. میرا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پارٹی یہاں پہ آئے گی، کیونکہ ہم لوکل پارٹیز ہیں، کل کی ڈیٹ میں جاوید آزاد اٹھے گا. میں بولتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ہمارا چیف منسٹر ہوگا، اس کو لابودی سینٹر کے ساتھ دوستانہ رکھنا ہے، تبھی ہمارے جموں کشمیر کا فائدہ آئے گا. کیونکہ ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھو، چاہے ہمارا آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو، ہماری انڈسٹری مار کھا رہی ہے، ہمارا ٹورزم مار کھا رہا ہے، ہمارا سیب مار کھا رہا ہے. ہمارے 3 ہی چیز ہے. ہمارے انڈسٹریز تو ہم سارے ہندوستان کے ساتھ نہیں ٹک سکیں گے، بیکاز وی آر آن دا ٹیل اینڈ. ہمارا جتنا بھی را میٹیریل آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے. اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس فروٹ انڈسٹریز ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ٹورزم انڈسٹری ہے. ٹورزم انڈسٹری کا آپ نے دیکھا دن بہ دن، کل آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایک ٹورزم انڈسٹری ہے ہاؤس بوٹ والے. 2000 سے آج کی ڈیٹ میں 500 ہاؤس بوٹ ہم رہ گئے ہیں. کہاں ہماری انڈسٹری رہ گئی ہے؟ کہاں ہماری سیب کی انڈسٹری رہ گئی ہے؟ آپ دیکھو، ہمارا ایران سے ایپل آتا ہے، ہمارا ویا افغانستان سے ہمارا ایران سے لے کے افغانستان جاتا، افغانستان سے لے کے یہاں پہ آتا. آپ دیکھو ہمارا سیب کہاں پہنچا. آپ نے دیکھا ہوگا دیوالی سے پہلے جو 1500 1400 1600 روپیہ پیٹی بکتی تھی، وہ آج کی ڈیٹ میں 1000 روپیہ پیٹی بکتی ہے.
کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے. لہٰذا وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں یہاں پہ ہے, یہ جو اینڈ آف دا ڈے جو ہماری سینٹرل کی پارٹی ہوگی اس کے ساتھ ہمیں پورا دوستانہ رکھنا ہے اور ایک ہندوستانی بن کے رہنا ہے, تبھی جا کے ہم اپنے جموں کشمیر کا بھلا کر سکیں گے. آنے والے وقت میں ہم جاوید صاحب کو کس پارٹی میں دیکھیں گے؟ بالکل آنے وقت میں کر رہا ہوں. جاوید بٹ تو سیاست میں اب اترا ہے. میں انشاءاللہ الرحمن عنقریب آپ دیکھو گے, ہم دیکھیں گے جو ہی الیکشن کا بیگل بچ جائے گا ایک اچھی سی تنظیم میں جائیں گے. دیکھو میں دیکھوں گا ہر کسی کے پاس ایک شرٹ لگی ہوئی ہے, شرٹ میں داغ ہوں گے, لیکن جاوید بٹ وثوق سے یہ بتائے گا, جاوید بٹ کوشش کرے گا اس تنظیم میں جانے کے لیے جس میں کم داغ ہو. جیسا آپ خود ہی بول رہے ہیں یہاں بہت ساری ایسی پارٹیز ہے جیسے کہ جس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کیا یا دیگر پارٹیز ہیں, ان کے شرٹ پر بھی پھر داغ ہے. داغ کے یہ داغ سے سب لدے ہوئے. آپ نے کل نہیں دیکھا. اب کون سی وہ پارٹی ہے جس کے شرٹ پہ داغ نہیں؟ میں دیکھوں گا کہ جس کی شرٹ پہ کم داغ ہو. میں داغ والی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی چیز میں جائیں گے پھر؟ کوشش کریں گے نا اس سے باہر نکلنے کی. کوشش ہم کریں گے. دیکھو جاوید ایک چھوٹا سا آدمی ہے, جاوید کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, کیونکہ سیاست میں پیسہ لگتا ہے. یہ کوئی بتائے گا نہیں لگتا ہے, سیاست میں پیسہ لگتا ہے. زندہ رہنے کے لیے آپ کو آفس بنانا ہے, آپ کو روز بروز کی زندگیاں آپ میں گزرنا ہے. آپ کے پاس 10 آدمی آئیں گے, آپ کو کہیں جانا ہے, تیل ڈالنا ہے گاڑی کو, کہیں جانا ہے. پیسہ ہے, پیسہ لگتا ہے اس میں. یہ کوئی بتائے گا پیسہ اس میں نہیں لگتا, پیسہ لگتا ہے اس میں. ہاں جاوید ایک چھوٹا سا آدمی ہے. جاوید کی نظر خالی ایک ہی چیز پہ, آج کی ڈیٹ پر بھی اگر جاوید کی نظر ہے, جاوید کی نظر خالی سوپور کی. ابھی جاوید اتنا بڑا سیاست دان نہیں ہے. جاوید کی نظر ایک ہی چیز پر ہے, وہ جو میرے پیارے سے لوگ 1,10,000 لوگ جو سوپور میں رہتے, میری نظر ان پہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میں سیاست پہلے یہاں پہ کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ دیکھو گے جو ہی ہمارے میونسپل کے الیکشن ہوں گے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پارٹی کے بغیر بھی اگر آدمی آنا چاہتے ہیں, ایک ایماندار آدمی آئے, ایک ویل ریڈڈ آدمی آئے اور جو اپنے وارڈ کے لیے لڑے گا. میں یہ نہیں, بیسک تو ہمارا یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارا میونسپل کونسل سٹرانگ ہو, اور میری آواز یہی لوگوں سے بار بار یہی آواز ہوتی ہے میری لوگوں سے کہ آپ آئیے. جو ہمارے 21 وارڈ ہے جس میں 7 وارڈ ہمارے لیڈیز وارڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں, میری بہنیں اچھی, وہ 7 جو ان 7 کونسلوں میں سے آگے وہ ویل ریڈ ہو, ایماندار, اور جو باقی جو میرے نوجوان باقی وارڈوں سے آئیں گے, یہ ایک ہسٹری سی قائم بنے کہ سوپور میں, کہ جیسے کہ ہمیں ایک یہاں پہ ہوا کرتا تھا, اللہ اس کو سرگ عطا کرے, اوتار کرشن گنجو صاحب, کہ جب ان دنوں یہاں پہ میونسپل کونسل چلتا تھا ایک نام ہوتا تھا. آپ دیکھو گے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی روزگار یہاں پہ ہے, ہمارے جو پرمنٹ روزگار ہے, اب وہ اوتار کرشن کے گنجو کے جو جن دنوں وہ یہاں پہ میونسپل کونسل کا چیئرمین ہوا کرتا تھا. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سوپور میں بھی جو ہمارے 21 وارڈ ہے, 21 کے 21 وارڈ میں آنیسٹ آدمی آئے اور جو اپنے وارڈ کے لیے لڑیں گے. پچھلے 3 سال سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ میونسپل وارڈز میں رہے ہیں یا چیئرمین یہاں رہی ہے, کیا وہ پھر اس چیز پہ کھڑا نہیں اتر آئے؟ بالکل, وہ تو میں سیدھا بتاؤں گا, وہ تو فیل ہوئے. کیوں وہ فیل ہوئے؟ لوگ ووٹ نکلنے نہیں آتے. تبھی میں چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جو میونسپل الیکشن ہوگا اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے ووٹ ڈالیں, کیونکہ ایک اچھا انسان جب ووٹ کرنے نکلے گا وہی اچھے اور برے کی پہچان کرے گا. آپ دیکھو, آپ نے کل دیکھا جو ہی ہماری میڈم جو ہماری مسرت جی ہے, جو ہی وہ لاسٹ ڈے اس کا تھا میونسپل کونسل کا, آپ نے نہیں دیکھا اس کے ساتھ کتنے آدمی تھے. ہم 21 وارڈ یہاں پہ تھے, 2 اللہ کے پاس پیارے ہو گئے, 2 گزر گئے, اس کے بعد 19 رہ گئے. 19 میں وہ 8 آدمی تھے جن دنوں ان کا لاسٹ ڈے تھا, اور اس میں بھی اس کو 3 اپوزٹ پارٹی کے اپنے ساتھ تھے. کہاں تھے وہ؟ ذرا مجھے بتائیے, وہ کہاں پہ وہاں پہ کہاں تھے جو اس کے ساتھ اس دوڑ میں پچھلے 3 سال چل رہے تھے؟ ان میں سے ایک بھی مجھے نہیں دکھائی نہیں دیا, کیونکہ وہ غلط ڈیسیژن تھا. اس وقت بھی وہ غلط ڈیسیژن تھا, میں آج بھی بولتا ہوں کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا. تبھی میں بولتا ہوں کہ جب میونسپل کونسل کے الیکشن ہوں گے, ایک ذمہ دار انسان آپ آ جاؤ میدان میں. 21 کے 21 وارڈوں میں ہمارے آنریبل کونسلز ہونے چاہیے, جیسے کہ لگے جیسے کہ گلف کنٹریوں میں ہوتا ہے کہ میونسپل کونسل, وہاں پہ سب سے زور مانا جاتا ہے کہ میونسپل کونسل کل کی ڈیٹ میں ہائر اتھارٹی کو بتائے گا کون کام ہمیں کرنا ہے کون نہیں کرنا ہے. میونسپل کونسل کل ہمارے اسمبلی ممبر کو, جو ہمارا آنریبل اسمبلی ممبر ہوگا, اس کو بتائیں گے کون کام ہمارے اس ٹاؤن میں کرنے ہیں کون نہیں کرنے. میونسپل کونسل کل ہمارا جو پارلیمنٹ ممبر جو ہمارا نارتھ کشمیر کا ہوگا, اس کو بتائیں گے ہمیں کون سے کام کرنے اور کون سے کام کرنے. اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی تب جب
ईमानदार आदमी म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर में आएंगे, तब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तब आप देखोगे काम कैसे होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे इतने कामों के नाम इन्हें दोहराए, ज़रा मुझे बताइए कौन सा काम उनमें से चल रहा है। ज़रा मुझे आप बताइए, खुदारा हमने फाउंटेन 2 बनाए, क्या चलते हैं नहीं चलते हैं वो, ज़रा उनमें देखो रस्ट उनमें लगा हुआ है। ज़रा आप देखिए आपने वॉशरूम्स यहाँ पे बनाए, ज़रा वो काम पे है नहीं है। आप मुझे बताइए महाराजपुरा ब्रिज पिछले 15 साल से बन रहा है, क्या 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 उसको पैसे आए नहीं आए। क्या मुझे आप बताइए यहाँ पे सुभान स्टेडियम है, क्या वहाँ पे पैसे आए नहीं आए। क्या आप मुझे बताइए खुशहाल स्टेडियम यहाँ पे है, जैसे कि हमारे ऑनरेबल हर रोज़ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स अगर किसी कोई ड्रग्स को दूर रख सकता है तो वो स्पोर्ट्स रखता है। सर क्या रखा है इन्होंने सोपोर में, कुछ नहीं रखा है। इनको आज हो गए 3 साल हो गए इन्होंने जॉगिंग ट्रैक के लिए टेंडर किए हुए खुशहाल स्टेडियम में, क्यों नहीं वो L1 को अलर्ट होता है। अगर L1 का टेंडर भी हो गया क्यों नहीं वो इसको अलर्ट होता है, नहीं अलर्ट होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ईमानदार गवर्नमेंट यहाँ पे आए, एक ईमानदार गवर्नमेंट आए, आप देखोगे फिर कैसे हमारा सोपोर फूलेगा और फूलेगा। शुक्रिया जावेद साहब, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जावेद बाट, सियासतदान भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। जावेद साहब का यही मानना है, सोपोर को लेकर उन्होंने बात की है। सबसे पहले हम सोपोर की ही बात करेंगे क्योंकि सोपोर में ये रहता है। ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सोपोर की भलाई बहबूदी के लिए काम करे। और अल्ताफ़ साहब को भी लेके हमने इससे बात की, उनका यही कहना है कि अपनी पार्टी में भी ख़ानदानी राज चलता है, तो उसको चलते जावेद साहब ने उस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की है। अभी तक जावेद साहब ने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये किस पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन इसका जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं आज़ाद भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि किसी बड़ी पार्टी के साथ ये मुंसलिक होंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि जावेद साहब का बिल्कुल यही मानना है कि जब तक ना इलेक्शन के बुगल नहीं बजेंगे तब तक जावेद साहब आज़ाद और सोशल एक्टिविस्ट जैसे ये काम करते हैं सोसाइटीज़ के लिए, लोगों के लिए, तब तक ये ऐसे ही काम करते रहेंगे।